شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو۔ پیارے دوستو، حدیث کے الفاظ ہیں غزوہ ہند، یعنی آخری جنگ سے پہلے شام سے ایک آگ نمودار ہوگی۔ یقیناً اس آگ کا مطلب شام سے اٹھنے والی جنگ ہوگی۔ جنگ کو آپ آگ سے تشبیہ دے سکتے ہیں، کیونکہ جنگ میں جو ہتھیار استعمال ہوتے ہیں وہ آتشی ہوتے ہیں اور وہ گولہ بارود ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث کے الفاظ کا مطلب یہی ہے کہ آخری جنگ سے پہلے، غزوہ ہند سے پہلے جو جنگ شروع ہوگی وہ شام سے ہوگی۔ ناظرین، اگر حالیہ دنوں کی بات کی جائے تو فلسطین کا اسرائیل کے اوپر حملہ اور اس کے بعد اسرائیل کا پلٹ کر وار، اور خبریں یہی موصول ہو رہی ہیں کہ اسرائیل شام کے اوپر حملہ کر دے گا، کیونکہ شام، اردن، لبنان اور حماس نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا۔ اس لیے اسرائیل اپنا بدلہ لینے کے لیے فلسطین کے علاوہ ان عرب ممالک پر بھی حملہ ضرور کرے گا، جن میں شام بھی شامل ہے۔ اب جانتے ہیں کہ شام سے اٹھنے والی یہ جنگ کیسے پوری دنیا پر چھا جائے گی اور ایک عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے دریا کے علم میں غوطہ زن ہیں، ان کے لیے اب امن نہیں بلکہ ایک خون ریزی اور ایک بہت بڑی جنگ راہ دیکھ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر 4 فتنے آئیں گے۔ پہلے فتنے میں خون ریزی کو حلال سمجھا جائے گا، دوسرے فتنے میں خون اور مالوں کو حلال سمجھا جائے گا، تیسرے فتنے میں خون، مال اور شرم گاہوں کو حلال سمجھا جائے گا، اور چوتھا فتنہ بہرا، اندھا اور سب پر چھا جانے والا ہوگا۔ وہ سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹے مارے گا، یہاں تک کہ لوگوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی اس فتنے سے بچنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ وہ فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ محترم ناظرین، اگر آج کی دنیا کے حالات کو دیکھا جائے تو فتنوں کا دور ہے۔ لوگوں کے مال اور خون کو حلال سمجھا جانے لگا ہے، قتل و غارت عام ہو گئی ہے، چوری اور ڈکیتیاں عام ہو گئی ہیں، بے حیائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ عورتیں اپنے جسموں کو ڈھانپنے کی بجائے ان کی نمائش کرتی ہوئی فخر محسوس کرتی ہیں۔ اور باقی ہے چوتھا فتنہ دجال۔ یہ فتنہ شام میں جائے گا اور عراق کو ڈھانپ لے گا اور جزیرہ عرب کو اپنے ہاتھ اور پاؤں سے روند ڈالے گا۔ یہ ہے وہ ترتیب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فتنوں کے بارے میں بتائی ہے۔ اس دور فتن کے آخر میں ایک بہت بڑی جنگ ہے جس میں حق کی فتح اور اسلام کا غلبہ ہے، یعنی غزوہ ہند۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے 3 مذاہب نے جنم لیا، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ ان تینوں مذاہب کے لوگ اس جنگ پر یقین رکھتے ہیں، لیکن باحیثیت قوم اس پر پختہ ایمان صرف اور صرف یہودیوں کا ہے، اور انہوں نے اجتماعی طور پر پختہ یقین کے ساتھ ہجرت بھی کی ہے۔ ذرا چند لمحوں کے لیے یہ تصور کیجئے کہ آپ کا یورپ یا امریکہ کے بڑے شہر میں اچھا کاروبار ہو اور ایک بڑا مکان ہو، آپ کو شدید نفرت کا سامنا ہو، لیکن اب حالات بدل چکے ہوں۔ اب تو سیاسی، معاشی اور میڈیا تک کی قوتیں آپ کے ہاتھ میں ہوں، آپ کا دنیا میں فیصلہ کرنے والے مراکز پر قبضہ ہو۔ ایسے میں آپ سے کہا جائے کہ آپ ایک جزیرہ نما کونے اور ایک صحرا کے دامن میں جا کر آباد ہو جاؤ، ایسا علاقہ جہاں نہ پانی میسر ہے اور نہ بجلی اور نہ ہی کوئی شہری آبادی ہو اور نہ ہی شہری سہولیات کا تصور ہو۔ آپ یقیناً اس کو پاگل پن کہیں گے، لیکن یہودی 1920 سے آہستہ آہستہ اپنا گھر بار اور کاروبار چھوڑ کر یہاں پر آباد ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کیفا اور تلابیب جیسے صحرائی علاقے میں جہاں چاروں طرف ریت اور ارد گرد آباد دشمن ہوں، وہاں پر آباد ہونا ایک پاگل پن ہی تصور کیا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، جنگ عظیم دوم میں یہودیوں پر شدید ظلم ہوا، لیکن وہ ڈٹے رہے اور اتحادی افراد کی فتح کے بعد وہ ان ملکوں میں آباد ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان ملکوں میں ہی رہتے اور اقتدار کے مزے لوٹتے، لیکن وہ سب یروشلم کے آس پاس آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے ایک خود مختار قومی ریاست بنائی اور اس کو مذہبی ریاست قرار دیا اور تورات کو اس کا آئین قرار دیا۔
ریاست بنتے ہی پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی، لیکن کسی یہودی میں عدم تحفظ کا احساس پیدا نہ ہوا۔ کوئی اسرائیل چھوڑ کر نہیں بھاگا، بلکہ آج تک خوشحال یہودیوں کا وہاں آ کر آباد ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ یہاں پر کاروبار کرنے، شہر آباد کرنے یا کسی پرفضا مقام پر زندگی گزارنے کے لیے جمع نہیں ہو رہے، یہ ایک بہت بڑی عالمگیر جنگ کے لیے جمع ہو رہے ہیں، جس کے بعد ان کو یقین ہے کہ ان کی ایک ایسی حکومت قائم ہوگی جو پوری دنیا پر حکمران ہوگی اور جس کا ہیڈ کوارٹر یروشلم ہوگا، جہاں ان کا مسیحا آئے گا، یعنی ایک آنکھ والا۔ ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر ہوگا اور وہ اپنا عروج دیکھیں گے۔ کیا تمام امت مسلمہ کو 10% بھی اس بات کا پتہ ہے کہ وہ سب کے سب ہم سے لڑنے کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم یہودیوں سے جنگ کرو گے، یہاں تک کہ وہ پتھر جس کے پیچھے یہودی ہوگا کہے گا، اے مسلم، یہ دیکھو ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ یہ ایک بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایسی ہی ایک حدیث مسلم شریف میں بھی درج ہے، جس میں ایک اضافہ ہے کہ جب یہودی کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر یا درخت کہے گا، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، سوائے غرقت کے درخت کے، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ یہ عالمی جنگ جس کی تمام تیاری دوسری جانب سے مکمل ہے، لیکن اس جنگ سے پہلے مسلم امہ ایک بہت بڑے دور فتن سے گزرے گی۔ یہ وہی فتنے ہیں جو اندھے، بہرے اور گونگے ہیں۔ یہ فتنے چاروں طرف سے ہیں اور اس وقت ہر ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، آج کل خون ریزی عام ہے، قتل و غارت عام ہے، چوری اور لوٹ مار کا بازار گرم ہے، شرم و حیا کی کوئی تمیز نہیں۔ یقیناً اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جائزہ لیا جائے تو 3 فتنے مکمل ہو چکے ہیں اور چوتھا باقی ہے، اور ان قریب وہ بھی پورا ہونے والا ہے، کیونکہ یہودیوں نے اس کے لیے اپنے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ اب یقیناً شام سے اٹھنے والی جنگ ہی وہ آگ ہے جس کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شام سے ایک آگ نمودار ہوگی جو پوری دنیا پر چھا جائے گی۔ دوستو، ایسا لگتا ہے کہ ہم قیامت کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آخرت کی تمام نشانیاں آہستہ آہستہ پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو ایسے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہر فتنے سے بچائے اور ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین۔